اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ سورہ حج آیات 41 سے 44۔ آیت نمبر 40 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں اللہ مزید فرما رہے ہیں الذین، اور یہ جو لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ قرینے سے یہی معلوم ہوتا ہے ان مکناہم فی الارض سے ارض مکہ مراد ہے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اصلاً اس کا تعلق ارض حرم سے ہی ہے کہ اس کی آزادی اور تطہیر کے لیے جہاد کرنا ہے۔ کفار قریش جو بیت اللہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے سارے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا ہے جن مقاصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو یہاں بسایا تھا۔ تو اب اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس سرزمین پر اقتدار عطا فرمائے گا، اور پھر سے یہ انہی مقاصد کو زندہ کریں گے جن مقاصد کے تحت اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ حکم دیں گے نیکی کا، وَنَہَوْا، اور وہ روکیں گے عن المنکر، برائی سے۔ یہ چار خاص کاموں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے: نماز، زکوٰۃ، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، عاقبۃ الامور، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، اختتام کو، الامور امر سے ہے معاملات کو، کہ جو بھی معاملات ہیں ان کے انجام کا اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب یہاں سے انبیاء کی ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے جن میں ان کی قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ، تو تحقیق جھٹلا دیا تھا، قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وعاد، اور قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا۔ وثمود، اور قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا۔ وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کا انکار کیا اور آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی۔ قرآن مجید کی باریک بینی کا جائزہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، تو تذکرہ انکار کرنے والوں کا کیا گیا کہ یہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل والے نہیں تھے، تو آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی، اور آپ کو جھٹلانے والے قبطی فرعون تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب نہیں اپنایا کہ وقوم موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا ہو، بلکہ وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کی بھی تکذیب کر دی گئی۔
تو جب ان سارے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی تو اللہ کی سنت کیا رہی؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، فَأَمْلَيْتُ پس میں نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ کافروں کو۔ تو جس قوم نے بھی رسول کی تکذیب کی اللہ نے انہیں فوراً نہیں پکڑا بلکہ کافی عرصے تک انہیں ڈھیل دے رکھی، یہاں تک کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا ہی تھا میرا انکار۔ اللہ کی ہر قوم پر رحمت ہوتی ہے، لیکن جب قوم انبیاء کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو ہٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار مسلط کر دی جاتی ہے، اور ان ساری قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہ ساری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ تو اس میں شدید قسم کی تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے بھی کہ اگر تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔